السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ کٹر پہ ہے۔ اوپر والا جو کٹر ہے نا، نائف، یہ بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ کل بھی ایک بھائی رابطہ کر رہا تھا کہ ہر چیز میں نے کی جو ہے وہ کٹر نہیں لگ رہا۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو ہے دو چیزیں چیک کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگر کٹر نہیں لگتا، پھر بھی مشکلات آ رہے ہوں، تو اس بھائی کو تو میں نے نہیں بتایا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا یہ پوائنٹ۔ تو آپ دوستوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی مشین بھی یہی مسئلہ کر رہی ہو کہ کبھی کٹر لگا رہی ہے، کبھی نہیں لگا رہی، یا بالکل ایک دم اس نے کٹر لگانا چھوڑ دیا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ویسے تو کٹر کا نہ لگنا جو سب سے پہلے پوائنٹ ہے وہ بیلٹ کا ہے، ٹھیک ہے؟ بیلٹ کی اگر ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا کٹر صحیح نہیں لگے گا، کبھی مسنگ کرے گا، کبھی جو ہے وہ لگے گا بھی نہیں۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے بیلٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ بیلٹ کو بہت پیچھے نہیں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیلٹ کو بہت پیچھے نہیں لے کے آنا، یعنی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی کٹر کس پوزیشن میں لگ رہا ہے۔ تو اگر پھر بعض اوقات مسنگ کر رہا ہے یا کبھی کبھار لگتا ہے، کبھی کبھار نہیں لگتا، اور تو اس کے لیے آپ نے بیلٹوں کو تھوڑا سا آگے کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرف کر دینا ہے۔ تو اتنا بھی نہیں کرنا کہ آپ کا کٹر جو ہے وہ بہت زور سے لگے، کیونکہ اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہوتا ہے نا تو آپ اس طرح کریں۔ اگر کسی بھائی کو شک ہوتا ہے کہ بھائی بیلٹ کا جو ہے وہ کٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ ان دو نٹوں کو ڈھیلا کر لیں، ٹھیک ہے؟ ڈھیلا کرنے کے بعد آپ اس جلیبی گائیڈ کو جو ہے وہ پیچھے لے جائیں، تو آپ پھر کٹر کی آواز چیک کر دیں کہ آپ کا کٹر کتنے زور سے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بیلٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ یہ چھوٹا بیلٹ اگر آپ ٹائٹ رکھو گے نا تو اس سے آپ کی جو ہے وہ ساؤنڈ تھوڑی کم ہوگی ویسے مشین کی 761 کی، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں تھوڑا سا چھال ہونا چاہیے، یعنی آپ اس کو اس طرح کریں نا کہ یہ تھوڑا ہلے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں آئل وہاں سے تھوڑا سا وہ کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں سے پکڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سائڈ پہ یہ اس کا نٹ لگا ہوا ہے، تو اس کو ایک چھوڑی جو ہے وہ ڈھیلا کر دیں کہ اس میں تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح کریں کہ تھوڑا سا اس میں چھال ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر یہ زیادہ سخت ہوگا تو آپ کا کٹر ویسے ہاتھ سے تو بیٹھے گا، ٹھیک ہے، مگر مشین جس ٹائم سٹارٹ کریں گے اور کاج کرو گے یہ پھر نہیں لگتا، کیونکہ یہ تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی چھال ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کو یہاں سے بتا دوں کہ اس میں تھوڑی سی چھال ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کٹر کا جو ہے سسٹم ہے سارا، یہاں پہ اس کو تھوڑی سی چھال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آپ لوگوں نے اب یہ دیکھیں میں نے بھی اس کا جو سپرنگ چھوٹا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا کٹر جو ہے وہ نہیں لگتا، مسنگ کر رہا ہے یا نہیں لگتا، تو آپ لوگوں نے اس سپرنگ کو چینج کر دینا ہے۔ اگر چینج نہیں کرنا ہے تو آپ نے اس کے ایک دو تین چھوڑی جو ہے یہ کنڈے جو ہے نکال دینے ہیں، اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے یعنی تھوڑا ٹائٹ کرنا چاہیے اس کو۔ اس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، امید کرتا ہوں کہ میں اس کا لنک بھی جو ہے وہ آخر ویڈیو میں دے دوں گا، یا آئی بٹن میں دے دوں گا اس کا لنک۔ تو آپ لوگوں نے یہ چیز، یہ بیلٹ کا پوزیشن، یہ یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس میں چھال ہونا چاہیے، اگر آپ کا کٹر نہیں لگتا تو اس میں تھوڑی سی چھال ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے آپ کا سپرنگ، یہ چیزیں آپ لوگوں نے چیک کر دینی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے مشین کو سٹارٹ کرنے کے بعد چیک کر دینا کہ ابھی کٹر مسنگ کر رہا ہے یا کٹر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا۔ یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے۔ سب سے پہلے بیلٹ چیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی چھال ہونی چاہیے، اگر اس میں چھال ہے پھر بھی نہیں لگ رہا تو پھر آپ نے یہ سپرنگ جو ہے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دینا ہے،
اس پہ میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے، اگر یقین نہیں آتا تو آپ پیچکس سے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے پھر مشین کو چلائیں تو آپ کا کٹر جو ہے وہ لگے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے۔ ویسے اگر پھر یہ تینوں چیزیں چیک کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو پھر بڑی کیم جو ہے نیچے بڑی گراری جو ہے اس میں نٹوں سے جو ہے آپ نے اس کو اوپر نیچے کر کے اس کے ایڈجسٹمنٹ کر دینی ہے۔ تو جن دوستوں کو پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو، کوئی شک ہو، تو وہ کمنٹس کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے واٹس اپ نمبر مانگ رہے ہیں تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ بھائی میرا واٹس اپ گروپ کا لنک جو ہے وہ چینل کے اباؤٹ میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن دوستوں نے وہ جو ہے وہ جوائن کرنا ہے تو وہ میرے چینل کے اباؤٹ میں جائے، وہاں پہ انسٹاگرام کا پیج کا اور واٹس اپ کا یہ سارے لنک پڑے ہوئے ہیں، تو جن دوستوں کو جوائن کرنا ہے تو وہ جوائن کر لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں ویڈیو آپ کو اچھی ہوگی۔ جن دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو اسی طرح ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔